جو انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس کو کچھ نقد سزا دے دیتے ہیں اور آخرت میں تو ملیں گے ہی صحیح۔ اس کو کہتے ہیں عدلے کا بدلہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کیکر کا درخت بوئے اور اس کے اوپر پھل لگنے لگ جائے؟ جو کیکر بوئے گا اسے کانٹے ملیں گے، جو گناہ کرے گا اسے سزا ملے گی۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، عمل سے بنتی ہے زندگی آڈیو بک۔ گناہوں پر دنیا میں سزا پارٹ 1۔ انسانی زندگی ایک مقصد کے لیے عطا کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم بے فائدہ پیدا کیے ہو اور کیا تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو معلوم ہوا کہ انسان کے پیدا ہونے کا مقصد ہے کہ اس نے ایک دن اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے۔ لہٰذا جو کچھ ہم دنیا میں کرتے ہیں اس کا ہمیں بدلہ ملنا ہے۔ نیک کاموں کا اچھا بدلہ ملتا ہے اور برے کاموں کا برا بدلہ ملتا ہے۔ اب یہ انسان کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کیسی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں مستقل ایک قانون ہے، جو بھی نیکی کرے گا وہ اچھا اجر پائے گا اور جو بھی برائی کرے گا وہ اس کی سزا بھگت کر رہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان دنیا میں رہ کر من مانی کرے، اس کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں رہنا دریا میں اور مگرمچھ سے بیر، تو دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر نہیں چلتی تو دنیا میں رہ کر پروردگار سے بیر کیسے چلے گی؟ جو انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس کو کچھ نقد سزا دے دیتے ہیں اور آخرت میں تو ملیں گی ہی صحیح۔ اس کو کہتے ہیں عدلے کا بدلہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کیکر کا درخت بوئے، اس کے اوپر پھل لگنے لگ جائے؟ جو کیکر بوئے گا اسے کانٹے ملیں گے، جو گناہ کرے گا اسے سزا ملیں گی۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ اس دنیا میں بھی انسان کو گناہوں کی سزا مل کر رہتی ہے۔ چنانچہ کتنے لوگ تھے، کتنی قومیں تھیں جنہوں نے منمانی کی اور پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اس کے تذکرے قرآن کریم میں موجود ہے۔ کیا عبرت کے لیے کافی نہیں کہ ابلیس جو ایک وقت میں بڑا عبادت گزار تھا، بڑا نیکوکار تھا، طاؤس الملائک کہلاتا تھا، اس نے زمین کے ہر چپے پہ سجدے کیے تھے، اتنا عبادت گزار تھا، عرش تک اس کی پرواز تھی۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس نے سجدے سے انکار کیا، کافروں میں سے ہوا۔ چنانچہ رب کریم نے فرمایا، نکل جا میرے دربار سے۔ اپنے دربار سے نکال دیا اور ساتھ پروردگار نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب تجھ پر قیامت تک میری لعنتیں برسیں گی۔ کہا رحمتوں کا مستحق تھا، کہا لعنتوں کا مستحق ہو گیا۔ جب عبادت گزار تھا تو رحمتیں برستی تھی اور جب گنہگار بنا تو لعنتوں کا مستحق بن گیا۔ کتنا برا انجام ہے۔ قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے۔ جب آپ کو حکم ہوا کہ آپ کشتی بنائیے ہماری آنکھوں کے سامنے وحی کے مطابق، تو جب وہ کشتی بناتے تھے ان کی قوم والے ان کو کشتی بناتے دیکھ کر کہتے تھے، کیوں بنا رہے ہو؟ فرماتے تھے کہ طوفان آنے والا ہے۔ وہ کہتے تھے یہاں تو ریت اڑتی ہے، ہر طرف صحرا ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پانی جلد آئے۔ مذاق اڑاتے تھے۔ بس پھر اللہ رب العزت کا جب فیصلہ آ گیا تو پروردگار نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا، اب آپ نے مجھ سے ان ظالموں کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی۔ میرے پیغمبر، ہو سکتا ہے آپ کا دل پسیج جائے، آپ کا دل نرم ہو جائے، آپ ان پر مہربان ہو جائے۔ اب مجھ سے ان کے بارے میں کلام مت کیجیے، اب انہوں نے غرق ہو کر رہنا ہے۔ چنانچہ ایسا طوفان آیا کہ پوری دنیا میں سوائے وہ لوگ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے باقی سب غرق ہو گئے۔ قوم عاد دنیا میں گزری ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 60 ہاتھ چوڑے ان کے سینے تھے، لمبے لمبے قد ہوتے تھے، پہاڑوں کو کھود کر گھر بناتے تھے۔ اور آج بھی دنیا میں ایسے مکانات موجود ہیں کہ پہاڑ کے اندر جائے تو آپ کو عجیب و غریب اندر مکان بنے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔
جو آج کے انسان کے بس سے بھی باہر ہے۔ ان کو اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا، کہتے تھے کون ہے ہم سے زیادہ طاقت والا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی تصدیق کر دی۔ ان جیسی قوم پھر شہروں میں پیدا نہیں ہوئی، تو طاقت پر ناز تھا۔ گھمنڈ تھا، وقت کے نبی کی بات نہ مانی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر تیز ہوا کا عذاب بھیجا، اور وہ تیز ہوا بھی کیسی کہ مومن کو لگتی تو اتنی اچھی کہ دل خوش ہوتا، کہتا یہ وہ ہوا تو چلنی چاہیے، لیکن کافروں کے لیے وہ اتنی تیز کہ وہ ان کو پٹک کر زمین پر مارتی، حتیٰ کہ ان کے لاشیں ایسی بکھری تھی جیسے کہ کھجور کے تنے بکھرے ہوئے پڑے ہو۔ پوری قوم کو ختم کر کے رکھ دیا۔ قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کہنے لگی آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے۔ انہوں نے دعا کی، چنانچہ اللہ رب العزت نے پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکال دی۔ اس کو ایک بچہ بھی تھا، دودھ اتنا دیتی تھی کہ سارے گاؤں والے اس کو پیتے تھے، مگر اس کی خوراک بھی اتنی ہی تھی۔ ایک دن گاؤں والے پانی بھر سکتے تھے اور ایک دن وہ اونٹنی پانی پی لیتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اس کو تم کچھ نہ کہنا، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ مگر ایک بدکار عورت کے پیچھے کچھ لوگوں نے آ کر اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی اور بالآخر اسے مارا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ایک تیز آواز آئی۔ حضرت صالح علیہ السلام سے فرمایا تھا اس اونٹنی کو کچھ نہ کہنا، دردناک عذاب ملے گا۔ جب بات نہ مانی، ایک کڑک آواز آئی جیسے بجلی کڑکتی ہے۔ اگلے دن سب اپنے گھروں کے اندر مردے پڑے ہوئے ملے۔ قوم لوط غیر فطری عمل کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، الٹا مذاق کرتے، یہ بڑے پاک لوگ ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، زمین کے ٹکڑوں کو حضرت جبریل علیہ السلام نے اکھاڑا اور اکھاڑ کر آسمان کی بلندیوں تک لے گئے، حتیٰ کہ اس بستی کے مرغوں کی اذانیں پہلے آسمان کے فرشتوں نے سنے اور وہاں جا کر الٹ دیا، ان کے اوپر پتھر برسائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تاجر لوگ تھے، مگر ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے۔ ان کو بہت سمجھایا کہ ناپ تول میں کمی مت کرو، لیکن باز نہیں آئے۔ قرآن مجید میں ہے ان پر بھی ایک زوردار آواز ایسی آئی بجلی کی چمک جیسی، اس قوم کو بھی ختم کر دیا۔ فرعون دنیا میں کتنا متکبر بادشاہ تھا، اپنی قوم کو کہتا تھا دیکھو یہ ملک مصر یہ میرا ہے، اس کا نظام آب پاشی کیسا بڑے مزے کا ہے، نہریں بہتی ہے، دریائے بہتے ہیں، میں بہتر ہوں، میری اکتائی دیکھو۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام جو صحیح طرح سے بول بھی نہیں سکتے، ایسا تکبر کرتا تھا، کہتا تھا میں بڑا پروردگار ہوں۔ بس پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی، فرماتے ہیں بس جب عذاب آ جاتا ہے نا، پھر بندہ پیچھے ہٹنا بھی چاہے تو ہٹ نہیں سکتا۔ جب فرعون دریا کے کنارے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پار اتر گئے، تو یہ گھبرایا، ڈرا نہیں، میں نہیں اندر جاتا۔ تو جب یہ ذرا گھبرایا تو جبریل علیہ السلام ایک گھوڑی پر سوار ہو کر آئے اور انہوں نے اس گھوڑی کو پانی میں ڈال دیا۔ اب فرعون کے گھوڑے نے جب گھوڑی کو دیکھا تو وہ اس کے پیچھے بھاگا، اب اس کے بس میں نہیں تھا۔ تو یہاں مفسرین نے نتیجہ نکالا کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے، اب بندہ پیچھے بھی ہٹنا چاہے تو پروردگار پیچھے ہٹنے نہیں دیتے۔ بچوں کدھر جاتا ہے؟ تو نے میرے عذاب کو دعوت دی، گناہوں کے ذریعے سے اب بھاگ کر کہاں جاؤں گے؟ قارون کو اللہ رب العزت نے اتنا مال دیا تھا کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں کئی اونٹوں پر لادی جاتی تھی۔ آپ میں سے کوئی بڑے سے بڑا بزنس مین ہوگا تو اس کی دکانوں کی کنجیاں بھی جیب میں آ جائیں گی۔ اللہ کی شان، اتنا امیر بندہ کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں اونٹوں پر لادی جاتی تھی، مگر اس نے اس کو اللہ کی نعمت نہ سمجھا، کہنے لگا یہ تو میرے خون پسینے کی کمائی ہے جو میں نے اپنے علم سے حاصل کی۔ اب وہ کہتا تھا کہ کسی طرح مجھے اس کی زکوٰۃ نہ دینی پڑے، چنانچہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کی کوشش بھی کی۔ بس پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی زمین میں دھسا دیا اور اس کے مکان کو بھی زمین میں دھسا دیا، دھستا ہی چلا جا رہا ہے۔
بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں تھیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کرو، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے انبیاء بھی بنائے اور تم میں سے بادشاہ بھی بنائے، اور پروردگار نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں کسی کو نہیں دیا، مگر اتنی نعمتوں کے باوجود یہ گناہ میں پڑ گئے، خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان پر عذاب بھیجا، ذلت اور مسکنت اللہ تعالیٰ نے ان پر پھینک دی، اور اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب ہو گیا۔ ایسا ظالم بادشاہ ان پر مسلط ہوا جس نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا، ان کو سر چھپانے کی کہیں جگہ نہیں ملی۔ تو یہ سب واقعات بتاتے ہیں جس نے بھی دنیا میں اپنی منمانی کی، اپنے رب کی نافرمانی کی، بالآخر اس پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی۔ جلد یا دیر کسی کو موقع مل جاتا ہے، کسی پر جلدی پکڑ آتی ہے، آتی ضرور ہے۔ گناہوں کی سزا آخرت میں تو ملیں گی ہی، دنیا میں بھی مل کر رہتی ہے۔ بکری کی ماں کب تک خیر منائیں گی؟ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، اور ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔